اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں لما کان یوم خیبر, خیبر کی جنگ کا دن تھا, اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساری جنگ ختم ہو گئی, صحابہ کرام نبی کے ساتھ چل رہے تھے. جملے حدیث کے سنو. فقالوا فلان شہید, ایک صحابی نیچے پڑے ہوئے ہیں, شہید ہیں. صحابہ نے کہا یہ صحابی کا انتقال ہو گیا ہے, یہ شہید ہیں. وفلان شہید, فلاں صحابی شہید ہیں. حتی مروا علی رجل, چلتے چلتے ایک صحابی پر سے ان کا گزر ہوا. صحابہ نے کہا فلان شہید, یہ بھی شہید ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا کلا, ہرگز نہیں, ان کو شہید مت بولو. یہ جو پڑے ہیں نا ان کو شہید مت بولو. میرا آپ سے سوال ہے, صحابی ہیں, صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اپنی جان بھی دے دیے ہیں, اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے ہیں, اس کے باوجود نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. اور عربی میں جملہ ایسا ہے کلا انی رأیتہ فی النار, کلا انی رأیتہ فی النار, ہرگز نہیں, میں نے یہ آدمی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی, ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ کہا فی بردہ او عباء غلہ, جنگ ہوئی, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لیے. کیا غلطی ہوئی ان سے؟ ایک چادر چرا لیے. سارے لوگوں کا مال ہے یہ, ساری امت کا مال ہے یہ, مال عام ہے یہ. یہاں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ایک بات بولتا ہوں, اگر معمولی ایک چادر چرانے پر عذاب قبر شروع ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتے ہیں, مدرسوں کا مال کھانے پر, جی مسجدوں کا مال کھانے پر, قوم کا مال کھانے پر کیا ان کا انجام ہوگا؟ اللہ کے لیے ذرا غور سے سن لیجئے, یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اور ہمیشہ ڈرتے رہیے, ایک ایک پائی جو مدرسے کی ہے الگ رکھیے, ایک ایک پائی جو مسجدوں کی ہے الگ رکھیے. کبھی بھی اس کے تعلق سے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلالت دیتی ہے. جی ہاں, میں 7 چیزیں میں نے کہا نہیں, وقت نہیں ہے, مجھے بتا دیا گیا بس کیجئے آپ جائیے, اس لیے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں, لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی, میں نے بخاری سے حدیث نوٹ کر لی ہو, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیٹ میں بھوک لگی ہے, آپ جا رہے ہیں, نبی کہتے ہیں کبھی کبھی سامنے کوئی کھجور ملتا ہے اللہ کے نبی کو, حدیث بخاری میں ہے. جی ہاں, کبھی کبھی کوئی کھجور اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے, یمر بالتمر فی الطریق, بھوک بھی لگی ہے مگر اللہ کے نبی کھاتے نہیں. اس لیے نہیں کھاتے, حدیث سن لیجئے, انی اخاف ان تکون من الصدقہ, ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو. اس بات کے ڈر سے نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی, حدیث بخاری میں ہے, اور آپ اچھے سے جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. جی, دودھ کا تذکرہ آتا ہے کسی اور چیز کا, حدیث کا جملہ تو ایسا ہے کہ بشیء, حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کوئی چیز لے کر آیا, ابوبکر نے کھا لیا, پیٹ میں چلا بھی گیا, بعد میں اس نے کہا یہ جو لایا ہوں نا یہ کہانت کر کے لایا ہوں غلط طریقے سے, یہ حلال نہیں حرام ہے, آپ سب جانتے, میں بھی جانتا ہوں. ابوبکر صدیق اندر انگلیاں ڈال کر پیٹ میں منہ میں انگلی ڈال کے سارا قے کیے. جی, پرانے اسلاف کے بارے میں آتا ہے, عربی میں جملہ ہے, پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتیں مردوں سے کہا کرتی تھی انی اصبر علی الجوع ولا اصبر علی النار, میں بھوکی رہوں گی, صبر کر لوں گی, مگر میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کروں گی. میرے گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے, میرے گھر میں حرام بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. جی ہاں, شیخ کا جیسا حکم ہے, اگر شیخ ہی آ کر بول دیے حرام کیا ہے, مجھ سے اچھا بول پائیں گے. فضل یا شیخ. جی, میں آپ کا وعدہ یاد دلایا بول رہی, جی میں ہی بول دیتا ہوں انشاءاللہ, اس لیے کہ میں نوٹ کیا ہوں, اور علماء کے جو اقوال ہیں. حلال کیا ہے؟ الحلال من اللہ, اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے. کتنا آسان جواب ہے, بولو. اس موقع پر میرے ایک استاذ ہیں, شیخ کے بھی استاذ ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں, دکتور بھی ہیں مدینہ منورہ سے. میں نے کلاس میں ایک بار سوال کیا ان سے, 2 عورتیں ہیں, ایک عورت حلال ہے ایک حرام ہے. یہود و نصارہ کی جو لڑکیاں ہیں وہ حلال ہیں, مشرکین کی جو لڑکیاں ہیں وہ حرام ہیں.
یہود و نصارہ بھی تو مشرک ہیں، ان سے اللہ نے کیوں حلال کیا، ان سے کیوں حرام کیا؟ شیخ نے کہا یہ اس لیے حلال ہیں کیونکہ اللہ نے اسے حلال کیا، بس قصہ ختم، زیادہ بات نہیں، بات ختم ہو گئی۔ حلال کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ سیکنڈ جو جملہ علماء کا ہے، پاکیزہ کیا ہے؟ وہ چیز جو فی نفسی پاک ہے، غیر ضار للابدان ولا للعقول، اور انسان کے بدن اور انسان کے عقل کے لیے جو نقصان دہ نہیں ہے، وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کی بھی اللہ اصلاح فرمائے، اور ساتھ میں اللہ حلال کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، گھروں میں اللہ تعالیٰ حلال لے کر آنے اور اپنے بچوں کو اللہ ہمیں حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اس دعا کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ دین کی باتیں اب بھائیوں کے سامنے کر سکوں۔ اللہ کے شکریہ کے بعد یقین مانیے یہ جلسہ جس نے رچا ہے، جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت محنت اس جلسے کے پیچھے ہوئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ بولو جی آمین۔ اللہ پوچھ کو لینا پڑتا ہے تمہارے سے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، آمین۔